बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। ज़ाफ़रान हाउस कई बरसों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, टूनिशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर, पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में ज़ाफ़रान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स। हमारे पास मौजूद है दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर। अजवा, मजदूल, सुकरी, मबरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। ज़ाफ़रान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। ज़ाफ़रान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं, बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। इस्लामाबाद की शिया मस्जिद और इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका, 80 जाम बहक, 200 के करीब जख्मी, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी। शहबाज शरीफ ने की मजम्मत, वजीर दाखिला से कहा मुजरिमों का पता लगाएं, सख्त सजा दिलवाएं। खैबर पख्तूनख्वा में 24 दहशतगर्द मरे। ओमान में अमरीका और ईरान के बीच बातचीत, मस्कत ने कहा सिफारती और तकनीकी डायलॉग के हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बास अरगची ने कहा ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती की हिफाजत करेंगे, सिर्फ न्यूक्लियर मसले पर बात होगी। गाजा में 2 फलस्तीनी शहीद, इसराइल में बस इमारत में घुसा दी गई। मगरबी किनारे में नस्ली सफाई कर रहे हैं, एहद ओलमर्ट का इकरार। हिजबुल्लाह को दहशतगर्द मानने से इनकार पर सेनेटर लिंडज़ी ग्राहम ने लेबनान के आर्मी चीफ के साथ मीटिंग अचानक बर्खास्त कर दी। रशिया में अहम फौजी जनरल को गोली मारी गई। अबूधाबी बातचीत के दौरान मॉस्को में हमला। पार्लियामेंट में गड़बड़, कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। खरगे ने कहा मोदी में सवालों का जवाब देने का हौसला नहीं है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अफसोसनाक खबर से शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद और इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 80 लोग जाँ बहक हो गए और 200 के करीब जख्मी हुए। यह हमला जुमे की नमाज के दौरान किया गया। पुलिस ने बताया कि हमला आवरों का ताल्लुक फितने खवारिज से है। हमलावर को गेट पर रोका गया, तब उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि खुदकुश हमला आवर ने धमाका करने से पहले फायरिंग भी की। पुलिस, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां और बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड्स फौरी मकाम पर पहुंच गए। इस्लामाबाद में हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी लगा दी गई। इस्लामाबाद के पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन की अपील की गई है, जहां जख्मियों की बड़ी तादाद को लाया गया है और उनकी जान बचाने के लिए खून की ज़रूरत है। हॉस्पिटल अहदेदारों ने बताया कि तकरीबन 150 जख्मियों को हॉस्पिटल में लाया गया। बाज़ खबरों में ज़ख्मियों की तादाद 200 के करीब बताई गई। अलग अलग हॉस्पिटल्स में ज़ख्मियों को शरीक किया गया। बाज़ ज़ख्मियों की हालत नाजुक है, इस वजह से ऐसा डर है कि मरने वालों की तादाद और ज़्यादा भी हो सकती है। जिस मस्जिद में धमाका हुआ उसका नाम मस्जिद तैजतुल कुबरा है।
جس مسجد اور امام بارگاہ میں حملہ ہوا وہ اسلام آباد کے شہزاد ٹاؤن میں واقع ہے۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے مسجد میں دھماکے کی مذمت کی، انہوں نے تحقیقات کا حکم دیا۔ وزیراعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے بات چیت کی اور تحقیقات کے ذریعے ذمہ داروں کا پتہ لگانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے گی اور کسی کو بھی ملک میں بدامنی پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ وزیراعظم نے ہدایت دی کہ زخمیوں کا بہتر سے بہتر علاج کیا جائے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں حفاظتی دستوں کے ساتھ 2 الگ الگ جھڑپوں میں 24 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ یہ جھڑپیں 4 اور 5 فروری کو ہوئیں۔ حال ہی میں بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کے حملوں کے بعد پاکستانی فوج کے آپریشن میں 200 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستانی عہدیداروں کا الزام ہے کہ ان دہشت گردوں کو انڈیا کی تائید حاصل ہے۔ اب بات ایران اور امریکہ کے تناؤ کی۔ ایران اور امریکہ کے بیچ عمان میں بات چیت شروع ہوئی۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت شروع ہوئی ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان فوجی ٹکراؤ کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف اور ان کے ایڈوائزر اور داماد جیرڈ کشنر نے بات چیت میں حصہ لیا۔ آخری خبریں ملنے تک بات چیت کے 2 راؤنڈ ہو چکے تھے۔ عمان کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ بات چیت میں سفارتی اور تکنیکی ڈائیلاگ کے حالات پیدا کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ بات چیت میں عباس ارغچی کی مدد ماجد تخت راونچی اور حمید خندباری نے کی۔ عمان کے وزیر خارجہ سید بدر عبداللطیف ایک کے بعد ایک دونوں سے مل رہے تھے اور بات چیت کر رہے تھے۔ اس طرح یہ بات چیت پہلی بات چیت کی طرح انڈائریکٹ طریقے سے ہوئی۔ عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عباس ارغچی نے ایران کی قومی سلامتی کے مفادات کی حفاظت کے لیے ڈپلومیسی کے اپروچ پر زور دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس بات چیت کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان پائیدار مفاہمت ہوگی۔ عمان نے اس سے پہلے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان انڈائریکٹ بات چیت میں مصالحت کار کا رول ادا کیا تھا۔ پہلے یہ بات چیت ترکی میں ہونے والی تھی لیکن ایران کے اصرار پر اسے عمان شفٹ کیا گیا۔ ایران نے کہا کہ اگر امریکہ تعمیری بات چیت کے لیے سنجیدہ ہے تو وہ سفارتی بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب دونوں ملکوں کے بیچ بد اعتمادی کا ماحول ہے۔ مڈل ایسٹ میں امریکہ نے اپنی فوجوں کو جمع کر رکھا ہے اور کئی بار فوجی کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے۔ حال ہی میں امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ ایران کی مذہبی حکومت اسلامی انقلاب کے بعد سب سے کمزور پوزیشن میں ہے۔ ایران امریکہ بات چیت پر پوری دنیا خاص طور پر خطے کے ملکوں کی نظریں ہیں۔ حالیہ عرصے میں خطے میں کئی تبدیلیاں آئی ہیں، ان میں یہ تبدیلی بھی شامل ہے کہ سعودی عرب اور ایران کچھ قریب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ حال ہی میں ایران نے پڑوسی ملکوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو وہ پڑوسی ملکوں میں امریکہ کے اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ خطے میں امریکی اتحادیوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے سے باز رکھا ہے۔ حال ہی میں ایران میں معاشی مسائل پر احتجاج کے بعد ہونے والے مظاہروں کے دوران ہزاروں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے تھے جس سے تازہ تناؤ پیدا ہوا تھا اور امریکہ نے حملوں کی دھمکی دی تھی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو ایران کے معاملے میں بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہے اور ایران کا مسئلہ ان کے لیے نہ نگلتے بن رہا ہے نہ اگلتے۔ رشیا نے عمان میں ایران امریکہ بات چیت کو ویلکم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ بات چیت کارآمد ہوگی اور اس کے نتیجے میں تناؤ کم ہوگا۔ رشین حکومت کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام ملک صبر و تحمل سے کام لیں۔ بات چیت سے پہلے عباس ارغچی نے کہا کہ ایران ایڈونچرزم کے خلاف اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کی حفاظت کرے گا اور اچھی نیت کے ساتھ بات چیت میں شامل ہو رہا ہے۔ ایران کے نمائندے نے کہا کہ بات چیت نیوکلیئر مسئلے پر ہی ہوگی۔ ایک دن پہلے مارکو روبیو نے کہا تھا کہ ایران کے میزائل پروگرام کو بھی بات چیت کے ایجنڈے میں شامل کرنا چاہیے۔ جنگ کے اندیشوں کے بیچ یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ بات چیت کے درمیان وائٹ ہاؤس نے یہ بات دہرائی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے کئی آپشنز ہیں۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ بدر عبداللطیف نے IAEA چیف رافیل گراسی کے ساتھ ایران نیوکلیئر مسئلے پر بات چیت کی۔ ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت میں انہوں نے خطے کے تازہ واقعات خاص طور پر ایران نیوکلیئر مسئلے سے جڑے معاملوں پر خیالوں کا تبادلہ کیا۔ یہ بات چیت عمان میں ایران امریکہ بات چیت سے پہلے ہوئی۔ چائنا نے ایران کے نیوکلیئر حق کی تائید کی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے چائنا کا دورہ کرتے ہوئے چائنا کے نائب وزیر خارجہ لی بن سے ملاقات کی۔ نارتھ غازہ میں اسرائیلی فوج نے 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ یہ الگ الگ واقعات جبالیہ اور بیت لاہیہ میں پیش آئے۔ زخمیوں کو اشرفا میڈیکل کمپلیکس میں لایا گیا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے اور اپنی کارروائیوں سے نام نہاد سیز فائر کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں دھاوے جاری رکھتے ہوئے کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا۔
اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایک بس ایک عمارت میں گھس پڑی جس سے 10 لوگ زخمی ہوئے، ایک زخمی کی حالت نازک ہے۔ بس کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ بس ڈرائیور نے دعویٰ کیا کہ اس نے بس پر سے کنٹرول کھو دیا۔ اسرائیل میں گاڑیوں کے ذریعے جان بوجھ کر ٹکر دینے کے کئی واقعات اس سے پہلے پیش آ چکے ہیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اہود اولمرٹ نے یہ بات مانی ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی نسلی صفائی کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں ایک آرٹیکل لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویسٹ بینک میں نسلی صفائی کی مجرمانہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہتھیاروں سے لیس یہودی آباد کار حملے کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ لوگ فلسطینی گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے کھیت جلا رہے ہیں، جانوروں کو مار رہے ہیں اور بھگا رہے ہیں۔ ان کارروائیوں کا مقصد فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اولمرٹ نے اسرائیل کی وزارت دفاع کو ان جرائم میں پارٹنر قرار دیا۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کے ایک بیان کا بھی حوالہ دیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی آباد کاروں کو ان کی مدد حاصل ہے۔ امریکی سینیٹر لنزی گراہم نے لبنان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل روڈولف ہیکل کے ساتھ اپنی میٹنگ اچانک برخاست کر دی۔ انہوں نے اس وقت میٹنگ برخاست کی جب لبنان کے فوجی عہدیدار نے حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم ماننے سے انکار کر دیا۔ لنزی گراہم کے ایکس اکاؤنٹ پر ایک بیان جاری کیا گیا جس میں امریکی سینیٹر نے لبنانی جنرل پر تنقید کی۔ انہوں نے لبنان کی فوج کو بھی نکتہ چینی کا نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ سوڈان جنگ ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں جنگ ختم کرنے کے لیے بہت محنت کر رہا ہوں، ہم اس کے قریب پہنچ گئے ہیں، یہ نویں جنگ ہوگی جو میں رکواؤں گا، ہم یوکرین جنگ کو رکوانے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ رشیا میں ایک اہم فوجی جنرل کو گولی ماری گئی۔ یہ واقعہ ماسکو میں پیش آیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ولادیمیر الیکسی کو فوری زخمی حالت میں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا جہاں ان کا علاج ہو رہا ہے۔ ماسکو میں اس سے پہلے بھی فوجی جنرلز پر حملوں کے واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ تازہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب ابوظہبی میں امریکہ کی کوششوں سے یوکرین اور رشیا کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے چیف محمد یونس کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ سرکاری ملازمین نویں پے کمیشن پر فوری عمل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے احتجاجوں کو تتر بتر کیا۔ بنگلہ دیش میں اگلے ہفتے الیکشنز ہونے والے ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ لوک سبھا کو اپوزیشن کی گڑبڑ کی وجہ سے دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پہلے کارروائی کو 12 بجے تک کے لیے ملتوی کیا گیا۔ جب کارروائی پھر سے شروع ہوئی، کانگریس، ٹی ایم سی اور ڈی ایم کے ارکان نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور نعرے بازی کی۔ پریسائڈنگ آفیسر نے ارکان سے درخواست کی کہ وہ کارروائی میں خلل نہ ڈالیں اور اپنی اپنی سیٹوں پر واپس چلے جائیں۔ کئی اپیلوں کے باوجود اپوزیشن ارکان نے اپنا احتجاج جاری رکھا جس کی وجہ سے لوک سبھا کو ملتوی کیا گیا۔ اپوزیشن ارکان کئی معاملات کے علاوہ اس بات پر بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کو بولنے نہیں دیا گیا۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے راجیہ سبھا میں تقریر کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کی اور کہا کہ وزیر اعظم میں ان سوالوں کا جواب دینے کا حوصلہ نہیں ہے جو انہوں نے کیے ہیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کھڑگے نے دعویٰ کیا کہ حکومت جمہوری انداز میں پارلیمنٹ کو چلانا نہیں چاہتی۔ کھڑگے نے کہا کہ جھوٹ کو دہرانا مودی کا کام ہے اور اپنی 97 منٹ کی تقریر میں انہوں نے کوئی اہم یا ضروری بات نہیں کی۔ اس سے پہلے پارلیمانی جمہوریت کی تاریخ میں پہلی بار لوک سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث پر وزیر اعظم کے جواب کے بغیر اسے منظور کیا گیا۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اہم شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور ریپو ریٹ کی شرح کو 5.25% پر برقرار رکھا۔ آر بی آئی گورنر نے کہا کہ کافی غور و فکر کے بعد سٹیٹس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں گراوٹ آئی۔ جمعے کو ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا اور عالمی ٹیکنالوجی کے سٹاکس میں بہتری آئی جس کی وجہ سے چاندی کی قیمتوں میں 3% سے زیادہ کی کمی ہوئی۔ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے ایک لیڈر لکی اوبرائے کو جالندھر میں ایک گردوارے کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ صبح 7:30 بجے پیش آیا جب 43 سالہ لیڈر اپنی ایس یو وی میں گردوارے سے باہر نکل رہے تھے۔ اس واقعے کا ویڈیو فوٹیج بھی سامنے آیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
जाफरान हाउस कई बरसों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, टूनिशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर, पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में जाफरान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स। हमारे पास मौजूद है दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर। अजवा, मजदूल, सुकरी, मबरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। जाफरान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। जाफरान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। इस्लामाबाद की शिया मस्जिद और इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका, 80 जान बहक, 200 के करीब जख्मी, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी। शहबाज शरीफ ने की मजम्मत, वजीर दाखिला से कहा मुजरिमों का पता लगाएं, सख्त सजा दिलवाएं। खैबर पख्तूनख्वा में 24 दहशतगर्द मरे। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत, मस्कत ने कहा सफारती और तकनीकी डायलॉग के हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बास अरक्ची ने कहा ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती की हिफाजत करेंगे, सिर्फ न्यूक्लियर मसले पर बात होगी। गाजा में 2 फलस्तीनी शहीद, इसराइल में बस इमारत में घुसा दी गई। मगरबी किनारे में नस्ली सफाई कर रहे हैं, एहुद ओलमर्ट का इकरार। हिजबुल्लाह को दहशतगर्द मानने से इनकार पर सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने लेबनान के आर्मी चीफ के साथ मीटिंग अचानक बर्खास्त कर दी। रशिया में अहम फौजी जनरल को गोली मारी गई। अबूधाबी बातचीत के दौरान मॉस्को में हमला। पार्लियामेंट में गड़बड़, कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। खरगे ने कहा मोदी में सवालों का जवाब देने का हौसला नहीं है। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।